ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر شخص اپنے آپ سے ایک سوال کرے کہ میں یہاں سے کیا لے جا رہا ہوں۔ میں 2 دن کے صوبے کے جوڑ میں آیا اور 2 دن میں نے صوبے کے جوڑ میں گزارے۔ میں یہاں سے کیا لے جا رہا ہوں؟ میرے دل کی کیفیت میں کیا فرق ہے؟ میری سوچ میں کیا فرق ہے؟ میرے غم اور فکر میں کیا فرق ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ملکوں میں جماعتیں روانہ کرتے تھے تو اس زمانے میں جماعتیں پانی کے جہازوں سے جاتی تھی۔ ہوائی جہاز بہت مہنگے ہوتے تھے، پانی کے جہاز چلا کرتے تھے، پانی کے جہازوں کا کرایہ سستا ہوتا تھا، تو اکثر جماعتیں پانی کے جہازوں سے جاتی تھی۔ حاجی بھی پانی کے جہاز سے جاتے تھے۔ پورے ہندوستان کے حاجی بمبئی میں جمع ہوتے تھے اور بمبئی سے جہاز چلتے تھے پانی کے۔ بڑا جہاز تھا، 5,000 حاجی ایک جہاز میں جاتے تھے، اکبری جہاز۔ تو بعد میں کتنا کرایہ ہوا پتہ نہیں، لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے 300 روپے میں جانے آنے کا وہ کرایہ ہوتا تھا حج کا۔ کتنے؟ جانے آنے کا حج کا کرایہ 300 روپے ہوتا تھا پانی کے جہاز سے۔ تو جماعتیں پانی کے جہازوں سے ہی جاتی تھی۔ تو مولانا یوسف صاحب ہم سے فرماتے تھے کہ دیکھو، جب تمہارا جہاز منزل کو پہنچ جائے تو اترنے کی جلدی مت کرنا۔ مسافروں کا مزاج ہے، عادت ہے کہ جب سواری منزل کو پہنچ جاتی ہے تو ہر ایک کوشش کرتا ہے میں جلدی اتروں۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی اتروں۔ ٹرینوں میں بھی ہوتا ہے، بسوں میں بھی ہوتا ہے۔ جب منزل کو بس پہنچ جاتی ہے، ٹرین پہنچ جاتی ہے تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی اتروں۔ تو وہاں ایسا فرماتے تھے کہ جلدی اترنے کی کوشش مت کرو۔ جب تمہارا جہاز منزل کو پہنچ جائے تو دیکھو تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، اور تمہارا دماغ کیا سوچ رہا ہے، اور دل کا جذبہ کیا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ جس سوچ کے ساتھ اور فکر کے ساتھ کسی سرزمین پر قدم رکھو گے تو تمہاری اس سوچ اور فکر کا اس پورے ملک پر اثر پڑے گا۔ جس کیفیت کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ تم کسی سرزمین پر قدم رکھو گے تو تمہاری اس سوچ اور فکر کا اس ملک پر اثر پڑے گا۔ اس لیے دیکھو، جلدی مت کرو اترنے کی، اپنے دل کی کیفیت دیکھو کیا ہے، دماغ کیا سوچ رہا ہے یہ دیکھو، کہ جس کیفیت کے ساتھ تم وہاں قدم رکھو گے اس پر تمہارا اثر پڑے گا۔ اور مثال دیتے تھے
کہ حضرت طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ جب اسپین پہنچے تو مراکش اور اسپین یہ دونوں آمنے سامنے ہیں، بیچ پہ چھوٹا سمندر ہے، نقشے میں دیکھو مراکش اس کے سامنے ہی اسپین ہے۔ تو طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ مراکش سے اسپین پہنچے تھے، وہاں پہنچ کر اپنی جماعت سے کہا کہ کشتیاں جلا دو۔ جن کشتیوں میں بیٹھ کر آئے تھے مراکش سے اور اسپین کے ساحل پر اترے تھے، تو حضرت طارق بن زیاد نے فوج اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کشتیاں جلا دو۔ فوج حیران رہ گئی، وہ کہنے لگے کہ حضرت فتح بھی ہے شکست بھی ہے، فتح ہوئی تو مقصود حاصل ہوا، اور اگر شکست ہوئی تو جان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، کشتیوں میں بیٹھ کر واپس جائیں گے، اور اگر کشتیاں جلا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خطبہ دیا فوج اس کے سامنے۔ وہ خطبہ عربی کی کتابوں میں ہے اور عجیب و غریب خطبہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ یا تو ہدایت پھیلے گی یا ہدایت کے پھیلاتے پھیلاتے یہاں ہماری قبریں بنی، یا ہدایت پھیلے گی یا ہدایت کے پھیلانے کی محنت میں یہاں ہماری خبریں بنیں گی۔ واپس نکال، خیال بھی دل سے نکال دو، اس لیے کشتیاں جلاؤ کہ یہ رہیں گی تو واپسی کا خیال رہے گا۔ تو پوری جماعت کا وہی ذہن اور فکر بن گیا، اور اللہ نے ہدایت پہلے دی۔ تو بھائیو، یہ مجمع ایک منتخب مجمع ہے، منتخب، چنا ہوا اپنے ضلعوں کا اور اپنے بستیوں کا، شہروں کا، صوبوں کا، یہ چنا ہوا مجمع ہے۔ جو چیز اس مجمع میں ہوگی وہی تمہارے ضلعوں میں جائے گی، جو چیز تمہارے اندر ہوگی وہی تمہارے ضلعوں میں جائے گی، جو تمہارا فکر ہوگا وہی تمہارے ضلعوں میں جائے گا، جو تمہاری سوچ ہوگی وہی تمہارے ضلعوں میں پھیلے گی، جو تمہارا غم ہوگا وہی ضلع میں جائے گا۔ تو بھائیو یہ سوچو کہ ہم کیا لے جا رہے ہیں، ہم یہاں سے کیا لے جا رہے ہیں؟ کیوں کہ جو ہم لے جائیں گے وہی ہمارے ضلع میں پھیلے گا۔ ہماری کیا سوچ ہے، ہماری کیا فکر ہے، ہمارا کیا غم ہے، تو ہماری سوچ، ہمارا فکر، ہمارا غم یہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان نمازی بن جائے اور ہر نمازی دین کا داعی بن جائے۔ ہر مسلمان نمازی بن جائے اور ہر نمازی، پوری تبلیغ کا خلاصہ آیا نہیں آیا؟ پوری تبلیغ کا خلاصہ آ گیا نہیں آ گیا؟ ہر مسلمان نمازی بن جائے اور ہر نمازی دین کا داعی بن جائے۔ تو جو ہماری سوچ ہوگی، ہمارا غم ہوگا، ہمارا فکر ہوگا، وہی ہمارے ضلعوں میں جائے گا، وہی ہماری بستیوں میں جائے گا، وہی ہمارے علاقوں میں جائے گا۔ آج کی مثالیں بھی ہیں، آج کی مثالیں یہ دیکھو، یہ بیلگم
ان کی کارگزاری کچھ سنی نہیں سنی آپ نے؟ پتہ نہیں سنتے بھی ہیں نہیں سنتے؟ کیوں کہ یہ سننا جو ہے وہ دروازہ ہے اطاعت کا. سمعنا سمعنا تو سمعنا ہوگا تو اطعنا ہوگا، سمعنا ہی نہیں ہوگا تو اطعنا کیا ہوگا؟ کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. سنا تو اطاعت کی، نہیں سنا تو کیا اطاعت کریں گے؟ تو یہ بیلگام ان کی اوسط جماعتیں سہروزہ 550 کل کی کارگزاری 560 اوسط ایوریج ماہانہ سہروزہ جماعتیں کتنی؟ 560. اور چلے 3 چلے کی بولو یہ 4 مہینوں میں 4 ماہ کی 31 30 پر 1 چلے کی 166 چلہ مستورات کے ساتھ 8. یہ جو فضا بنی ہے 560 جماعتیں ہر مہینہ ایوریج 3 دن کی نکلتی ہے. یہ جو فضا بنی ہے یہ ایک اکبر جان کھپائی اللہ پاک سید محمد اقبال ان کے درجے بلند کرے، ان کے اللہ درجے بلند کرے، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر دے. ایک آدمی ہم لوگوں نے ضلعوں میں اجتماع شروع کیے کہ ہمارے ضلعوں میں کام نہیں تھا، تو اضلاع میں کام اٹھانے کے لیے ہم نے 4 مہینے کے وقفے کے بعد اجتماع کرنا. ضلع میں 4 مہینے کے بعد ایک ضلع میں اجتماع، پھر 4 مہینے کے بعد ایک ضلع میں اجتماع. تو یہ اجتماعات ہم نے شروع کیے. جو پہلے ہمارے قریب کے ضلع تھے ان میں کیے، ٹمکور، کولار، میسور، منڈیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھے، دامنگرہ تک پہنچے. دامنگرہ کے بعد کی دنیا ہمیں معلوم نہیں تھی، اس کے بعد کی دنیا ہم جانتے نہیں تھے. اب آئندہ کا کہاں رکھنا؟ ہر 4 مہینے پہ ایک اجتماع کرتے تھے، جماعتیں ڈالتے تھے، محنتیں کرتی تھی جماعتیں، پھر وہ ضلع کو جوڑتے تھے. تو اس طرح میسور، منڈیا، کولار، ٹمکور، یہ جو ہمارے مانوس ضلع ہیں وہاں سے کر کے پھر ہم آخر میں پہنچے دامنگرہ. اب دامنگرہ کے بعد کی دنیا وہ ہمیں معلوم نہیں تھی، ہم جانتے نہیں تھے، کسی کو بھی نہیں جانتے تھے. تو دامنگرہ میں ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب کے خسر، مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے. ان کے خسر شریف صاحب وہ آر ٹی او تھے بیلگام میں. آر ٹی او بولے تو یہ ٹرانسپورٹ کا آفیسر جو ڈرائیونگ لائسنس دیتا ہے، آر ٹی او ہوتا ہے بڑا. تو وہ آر ٹی او تھے بیلگام میں. وہ دامنگرہ میں آئے اور انہوں نے آ کے دامنگرہ میں یہ کہا کہ دیکھو میں دھارواڑ ضلع کا آر ٹی او ہوں اور گدگ بھی میرے انڈر میں آتا ہے. گدگ الگ ضلع نہیں بنا تھا،
وہ بھی میرے انڈر میں آتا ہے، وہاں میرا اچھا رسوخ ہے، تم گدگ میں اجتماع کرو، میں ساتھ دیتا ہوں۔ تو ہم نے ان کے بھروسے پر گدگ کا اجتماع طے کر لیا۔ کسی ایک آدمی کو بھی ہم گدگ میں آج ہی بات کریں جانتے نہیں تھے۔ گدگ کی پھر جو گدگ کا اجتماع ہوا بولا تو اب دیکھو اللہ نے گدگ کو کہاں پہنچایا۔ پوری کتنی مسجدیں ہیں گدگ میں، شہر میں؟ 75 ہاں کتنے؟ 80 پر 2، 80 پر 2 مسجدوں میں بھی کام ہے۔ کرناٹک میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی مسجد میں ان کے ہاں رکاوٹ نہیں ہے، ہر مسجد میں جماعت کام کر سکتی ہے، کیونکہ یہ سب بنیاد تبلیغی بنی ہے۔ وہاں گدگ کے اجتماع میں بھائی اقبال، سید اقبال رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے، انہوں نے آ کے تقاضا کیا گدگ کے اجتماع میں کہ اگلا اجتماع بیلگام میں رکھو۔ اب وہ کسی کو بھروسہ نہیں تھا بھائی اقبال پر کہ نیا آدمی ہے، پہلی بار مل رہے ہیں، کیسے ان کے بھروسے پر اجتماع طے کر دیں۔ لیکن وہ ان کی ایک تڑپ تھی۔ 2 ہی آدمی آئے تھے بیلگام سے، پورے بیلگام سے کتنے؟ ایک بھائی اقبال اور ایک عبد الرحیم باغبان، ان کا انتقال کبھی ہو گیا۔ عبد الرحیم باغبان تو بیچارے ویسے ہی ساتھ تھے بھائی اقبال کے، لیکن اصل تو بھائی اقبال اکیلے تھے۔ تو ان کے تقاضے پر اجتماع طے ہو گیا کہ بیلگام میں اگلا اجتماع کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بھائی اقبال کی کوئی اور فکر رہی نہیں رہی، بھائی اقبال کی اور کوئی فکر نہیں رہی۔ سو اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ان کا تبلیغ ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر ان کے گھر کی عورتیں رونے لگی۔ کسی نے جا کے حضرت عمر سے کہا کہ یہ عورتیں رو رہی ہیں۔ ساجد کے سسرے کے بارے میں بول رہے ہیں، منع کرتے تھے، بہت غصہ کرتے تھے، انہیں کتنا اچھا کام کر رہا ہے، کوڑے مارتے تھے۔ تو ان سے جا کے کہا کہ وہ حضرت خالد کی عورتیں رو رہی ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کو رونے دو، ان کو رونے دو، ان کی موت پر سب کو رونا چاہیے۔ وہی تو ایک آدمی تھا، وہی تو ایک آدمی تھا جس کے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور آرزو نہیں تھی کہ حق غالب ہو جائے اور باطل مغلوب ہو جائے، حق غالب ہو جائے، باطل۔ اس کے علاوہ ان کے دل میں اور کوئی تمنا ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے انتقال پر نہ روئے تو کس کے انتقال پر روئے؟ تو افراد، ایک ایک فرد ہوتا ہے، زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بنتا ہے، اسے اللہ زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایسے 100 قصے میں سنا سکتا ہوں۔ ابھی تازہ قصہ ہمارے حافظ شفیع اللہ صاحب، ہریور کے حافظ شفیع اللہ، میں دیکھتا ہوں تو وہ یہاں مجھے بیٹھا ہوا نظر آتے ہیں، یہی بیٹھتے تھے۔ ابھی کل سے میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے وہ یہی بیٹھتے ہیں۔ ان کے شہر میں اجتماع ہوا
اور ان کے بھائی کے گھر میں ہماری دعوت ہوئی. ان کے بڑے بھائی تھے, ان کے گھر میں ہماری دعوت ہوئی. کھانے کے بعد ہم لوگ بیٹھے تھے تو ان کے بھائی سنانے لگے, بڑے بھائی, حضرت ہمارے گاؤں میں تبلیغی جماعت کی انٹریچ نہیں تھی. تبلیغی جماعت کے لیے ہمارے یہاں نو انٹری تھی, گاؤں میں نو انٹری. کوئی بھی جماعت غلطی سے کہیں سے ہمارے گاؤں میں آ جاتی اور ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہوتا کہ بس سٹینڈ میں جماعت اتری ہے, سب سے پہلا کام بس سٹینڈ میں جمع ہوتے اور نوجوان ان کو بولتے غلطی سے تمہیں یہاں اتر گئے ہیں, یہاں تبلیغ کے لیے نو انٹری ہے, دوسری بس میں بیٹھ کر کہیں اور جاؤ. اور وہ سمجھانے آتے تو بولتے ہم نہ کچھ سمجھاؤ ہم کو, پہلے دوسری بس میں بیٹھ کر جاؤ یہاں سے. اور اگر انہوں نہیں مانے تو ان کا سامان پکڑ کو اٹھا کو دوسری بس پہ ڈالا کو ان کو روانہ کرواتے تھے. ہمارے گاؤں میں کوئی جماعت آ نہیں سکتی تھی. پورے گاؤں کا ہی حال تھا. مہاراج دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ اچھا بڑا مدرسہ ہے. اس مدرسے میں میرا خیال ہے کہ تقریباً 150 طلبہ ہیں. پورے علاقے میں مکاتب پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ پورے ضلع میں کام چالو ہو گیا. یہ افراد کی خود محنت ہوتی ہے, پھر اللہ پاک اسے آگے بڑھاتے ہیں. بیج زمین میں دفن کرتے ہیں, پھر اس بیج سے درخت اگتا ہے, پھر وہ درخت پھل دیتا ہے. لیکن وہ پھل جب آتا ہے جب بیج دفن ہوتے ہیں زمین میں. آم کی گٹھلی زمین میں دفن ہوتی ہے, دفن ہو جاتی ہے, اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہے, اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہے, پھر اس سے درخت اگتا ہے. پھر سینکڑوں آم دیتا ہے وہ درخت, وہ برسوں دیتا ہے, برسوں دیتا ہے. لیکن اس کی ابتدا کہ گٹھلی اپنے وجود کو دفن کر دی تھی. ایک صاحب مجھے درخت دکھا کر بولے آم کا درخت تھا. بولے حضرت جب اس کے آم ہم توڑتے ہیں تو یہ کینٹر بھر جاتا ہے. کینٹر کا تو کینٹر لاری سے ذرا چھوٹا, ٹرک سے تھوڑا چھوٹا, ایک کینٹر بھر جاتا ہے. اتنا آم ایک درخت سے نکلتا ہے. لیکن اس کی ابتدا کیا ہے بھائی, ایک گٹھلی نے اپنے وجود کو فنا کر دیا, پھر اس سے درخت ہوگا, سینکڑوں پھل, وہ برسوں تک وہ پھل دیتا رہے. تو یہ تبلیغ ایسا ہی کام ہے, یہ تبلیغ ایسا ہی کام ہے. افراد قربانیاں دیتے ہیں, ان کی قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں, تو اللہ ان کو ذریعہ بناتا ہے لوگوں کی ہدایت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے
چھوٹی سی دعا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھو. اللہم اجعلنا ہادین مہتدین. بس 4 لفظ، 4 لفظ. اللہم اجعلنا، اس کے معنی ہے کہ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے، کہ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے. اللہم اجعلنا، کہ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے. کیسا بنا دے؟ کیسا بنا دے؟ ہماری کیا تمنائیں ہیں؟ کیا تمنا ہے ہماری؟ کیا آرزویں ہیں؟ تو حضور کی یہ تمنا آرزو ہے، اللہم اجعلنا، اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے. کیسا بنا دے؟ ہادین مہتدین، کہ ہم خود ہدایت کے راستے پر ہوں اور ہم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اسی پیاری دعا ہے. ہر دعا حضور کی ایسی ہے، ہر دعا. اللہم اجعلنا ہادین مہتدین، اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم خود ہدایت پر ہوں اور ہم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. یہی ہے تبلیغ، یہی ہے تبلیغ. اور کیا ہے؟ ہم خود ہدایت پر ہوں، ہم دوسروں کی ہدایت کا اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے. بھائیو، یہ ہونی چاہیے ایک داعی کی تمنا. اللہ نے ہمیں تبلیغ کے کام میں لگایا، اللہ نے لگایا. ہم نہیں لگنا چاہتے تھے، ہم نہیں لگنا چاہتے تھے. کس نے لگایا؟ میں ہمیشہ ایک قصہ سناتا ہوں، آج بھی سنا دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں تھے کرنل امیر الدین صاحب، حیدرآباد کے. برٹش آرمی میں کرنل تھے. اس زمانے میں آئے برٹش آرمی میں کسی ہندوستانی کو کرنل کا پوسٹ نہیں ملتا تھا. کرنل کا پوسٹ صرف انگریز کو ملتا تھا. لیکن کرنل صاحب بھی دیکھنے میں انگریز کے جیسے ہی تھے، تو وہ ان کو کرنل کا پوسٹ ملا. تو جماعت، مسجد کی جماعت مشورہ کر رہی ہے. دیکھو کہاں سے شروع ہوتا ہے. مسجد کی جماعت مشورہ کر رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں کرنل صاحب رہتے ہیں، ہماری آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ہم ان کے گھر نہیں گئے. آج جانا چاہیے. دیکھو مشورہ خیر کی بنیاد، مشورہ خیر کی بنیاد بنتا ہے. سارے خیر کی بنیاد مشورہ بنتا ہے. اس سے چشمے پھوٹتے ہیں، چشمے جیسے نہر چشمہ پھوٹتا ہے. دریا کا پانی وہیں سے نکلتا ہے، کہاں تک زمین کو سیراب کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. تو مشورہ روزانہ کا مشورہ. تو مسجد کی جماعت مشورہ کر رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں کرنل صاحب رہتے ہیں، کبھی ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان سے ملنا چاہیے. کون ملے؟ کون ملے؟ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی خواص سے ملنے جاؤ، خواص سے، تو کم سے کم ایک آدمی تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جائے. آؤ بھائی آؤ. اچھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سب کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ جائے.
کوئی ایک آدمی ساتھ لے لو ایسا کہ جو اس سے مانوس ہو، اسے جانتا ہو، تو خیر جماعت گئی۔ کرنل صاحب تک پہنچنا آسان نہیں تھا، بڑا بنگلہ، گیٹ پر گارڈ سینٹری چوکیدار، انہیں پرمیشن دیا تو جانا سمجھا۔ جماعت نے درخواست کی کہ بھائی ہم صاحب سے ملنے آئے ہیں۔ انہیں دیکھا اچھے لوگ لگتے ہیں، ٹوپی جبہ داڑھی، اسے رحم آیا جماعت کے اوپر، تو اس نے کہا اچھا میں صاحب سے پرمیشن لیتے آتا ہوں۔ وہ اندر گیا، اس نے جا کے کرنل صاحب سے کہا کہ صاحب بلہ کے مولویاں، بلہ کے، یہ ہماری زبان ہے کنڑا کی، اردو کی، بلہ کے مولویاں آپ سے ملنے آئے ہیں۔ تو کرنل صاحب سوچنے لگے کہ مولویاں ہی کہ تو کئی کو آتی، ارے کئی کو آتی جی، مسجد کا، مدرسے کا، یتیم خانے کا چندہ۔ تو کرنل صاحب سوچنے لگے کہ ان کو کیسا ٹلانا، ان کو کیسا یہاں سے ٹلانا۔ تو ان کو آسان راستہ سمجھ میں آیا، انہوں نے چوکیدار سے کہا کہ ان کو بولو صاحب گھر میں نہیں ہے۔ یہ آسان راستہ ہے، صاحب گھر میں نہیں ہے تو کیا کرتی تمہیں نہیں ہے تو اچھا بھائی چلو پھر کبھی آئیں گے۔ اس نے آ کے یہ کہا کہ صاحب بول رہی صاحب گھر میں نہیں ہے۔ کون بول رہی؟ صاحب ہی بول رہی۔ کیا بول رہی؟ صاحب گھر میں نہیں ہے۔ اس سے اللہ نے یہ کہلوایا۔ کرنل صاحب نے بھی سن لیا میرا گارڈ کیا بول رہا ہے۔ شریف آدمی، ان کو شرم آئی کہ میرا پورا بھانڈا پھٹ گیا، صاحب بول رہے صاحب گھر میں، تو باہر آ گئے۔ اسے ڈانٹا، ایسا بولے گئے تجھے نہیں، تو بیچارہ کیا کرتا، غریب آدمی بولتا نہیں صاحب ایسا بولے تو میرے کو۔ بس وہ دن تھا، وہ دن تھا، وہ لگے اور آگے بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ پہلی جماعت جو یورپ کے راستے سے انگلینڈ گئی، ہمارے ہندوستان کی پہلی جماعت یورپ کام کرتے ہوئے انگلینڈ گئی، اس کے امیر تھے کرنل صاحب، حافظ پٹیل صاحب، جن سے اللہ نے پورے یورپ امریکہ میں کام لیا۔ ان کا پہلا چلہ کرنل صاحب کے ساتھ لگا تھا۔ جب کرنل صاحب کی تشکیل ہوئی تو انہوں نے نام دے دیا، جیسے جذبے میں آ کر لوگ نام دے دیتے ہیں۔ ایک فضا ہے، ماحول ہے، اندر سے ایمان کا جذبہ ابھرتا ہے، ہمت کھڑا ہو کے آدمی نام دے دیتا ہے۔ پھر گھر میں جا کے سوچتا ہے چارے کریا میں ہی گھر پھنسگانا رہے میں نام دیکھو کیسا نکلنا اس سے، وہ الٹا سوچنا شروع کرتا ہے۔ تو کرنل صاحب نے بھی ایک فضا میں، ماحول میں، جذبے میں آ کر کھڑے ہو کے نام دے دیا۔ گھر جا کے سوچنے لگے میں کیا کریا رہے۔ یہ بیرون کے لیے نام دیے یورپ، امریکہ اور انگلینڈ۔ تو وہ انہوں نے آ کر مولانا محمد عمر صاحب سے یہ کہا کہ حضرت میں نے نام تو دیا، نیت جانے کی نیت سے ہی دیا، لیکن چھٹی نہیں ہے۔ پہلی بات
چھٹی نہیں ہے. دوسری بات خرچہ نہیں ہے, اتنا لمبا خرچہ نہیں ہے. تیسری بات بیوی راضی نہیں ہے, چھٹی نہیں ہے, خرچہ نہیں ہے, بیوی راضی نہیں ہے. تو کیا کروں؟ تو مولانا عمر صاحب بھی مولانا عمر صاحب تھے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جی کرنل صاحب, ہمارے سے ہاں کرانا بھی تمہارے ہاتھ میں ہے, ہمارے سے نہ کرانا بھی تمہارے ہاتھ میں ہے. ہم بھی تمہیں کرا سکتی ہیں ہمارے سے, ہم بھی تمہیں کرا سکتے. اگر ایسے حالات رکھے تمہیں کہ نوکری چلی جاتی ہے, بیوی جو ہے اپنی اماں کے گھر چلے جاتی ہے, تو ہمیں بولیں گے بھائی اتنی مصیبت نکو دلو, چھوڑو انشاءاللہ پھر کبھی جائیں گے. تو نہ کرانا بھی تمہارے چھاپ میں ہے, اور ہمارے سے ہاں کرانا بھی تمہارے چھاپ میں ہے. ہاں کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہارے بس میں ہے اس کا حل تمہیں کرنا, ہمیں نہیں کر سکتے. اور اگر تم اپنے مسئلوں کا حل کر لو تو پھر ہم ہاں کہیں گے, نہ کر سکو تو ہم کہیں گے نہیں. تو ہاں بھی تمہارے ہاتھ میں ہے کرانا, نہ بھی تمہارے ہاتھ میں. تو کچھ دنوں کے بعد کرنل صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے چھٹی کی درخواست دی, منظور ہو گئی. ایک کام ہو گیا. دوسرا کام خرچ. میرے پاس کار ہے. اس زمانے میں کار کسی کے پاس ہوتی نہیں تھی. ہمارے تبلیغ کے کارکنوں میں بنگلور میں 2 کاراں تھے. اب میرے خیال سے 2000 کاراں رہیں گے. پورے جماعت کے ہمارے کارکنوں میں کتنے کاراں تھے؟ 2 تھے. اب 2000 سے بھی اوپر رہیں گے. تو میں کار اس زمانے میں میرے خیال میں جورو سے زیادہ محبت کار سے رہتی نہیں. تو کرنل صاحب بولے کہ اب میں چاہ رہا ہوں 4 مہینے کے لیے, تو 4 مہینے میں کار کھڑا کر کے جانا کیا فائدہ, میں کار بیچ دیتا ہوں, واپس آنے کے بعد پھر دیکھیں گے کوئی راستہ نکلتا ہے. تو پیسے کا بھی انتظام ہو گیا. اب کیا باقی رہا؟ تو بہت کوشش کر کے بیوی کو منایا. تبلیغ میں نہیں, یورپ ٹور. تبلیغ میں نہیں, کیا اسے یورپ ٹور نہیں بولنا؟ یہ بولنا نہیں کہ جی کیا حرج بولے تو. اس امت کی سیاحت یہی ہے. تو خیر یہ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام دیا. پھر امریکہ گئے, اللہ نے وہاں ان سے کام دیا. یہ بتاؤ, شروع میں جب ان کے پاس جماعت گئی تو وہ لگنا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ارے بولو نا جی. یہ ان کا ایک کا قصہ نہیں ہے, یہ ہمارا سب کا یہ قصہ ہے. کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو لگنا چاہتا تھا. جب جماعتیں آئیں ہمارے پاس اور ہمیں لگانے کی انہوں نے کوشش کی تو ہم لگنا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے؟ بولو جی, کس نے لگایا؟ بھائیو, آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگنا ہے کہ اللہ نے لگا دیا ہے, لگائے رکھے. کیا؟ کب تک؟ کب تک؟ اور آگے بڑھائے. لگائے رکھے, آگے بڑھائے. کام لے اور قبول کر. کام لے اور قبول کر. ہاں بھائیو,
یہ سوچ اور فکر، یہ غم اور جذبہ میں نے عرض کیا جو اس مجمع میں ہوگا وہی ہمارے ضلعوں میں جائے گا، وہی ہماری بستیوں میں جائے گا، اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائے۔ اللہ سے دعائیں مانگنی کہ اللہ ہمیں ذریعہ بنائے، محروم نہ کرے، اللہ ہمیں محروم نہ کرے۔ بہت سے چلتے ہیں آدھے راستے سے رہ جاتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ پاتے، ان میں اللہ ہمیں نہ بنائے، لگایا ہے آخر تک چلائے، قبول فرمائے، محروم نہ کرے۔ تو بھائیو بس وہی بات ہے کہ اللہ ہمیں ذریعہ بنائے۔ اللہم اجعلنا آمین معتدین۔ مولوی صاحب کون بھی رہے تو تمہارے پہچان کے ان سے لکھوا لیو۔ تو یہ غم اور فکر لے کے جانا ہے، خالی دل دماغ کے یہاں سے مت جاؤ، خالی دل دماغ مت جاؤ۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری جماعتیں سورج کی طرح ہیں، ہماری جماعتیں سورج کی طرح ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو دنیا کے اندھیرے ٹک نہیں سکتے۔ فالق الاصباح، قرآن کریم میں فالق الاصباح وجاعل الليل سکنا۔ فالق الاصباح ہے وہ ذات جو صبح کا اجالا نکالتی ہے، فالق الاصباح جو صبح کا اجالا نکالتی ہے۔ فجر کی نماز کو جاتی نا کیسا رہتا ہے؟ فجر کو جاتی نا کیسا رہتا ہے؟ واپس آتے ہی نا کیسا رہتا ہے؟ فجر کو گئے تو اندھیرا، واپس آئے تو فالق الاصباح، فالق الاصباح اے صبح کا سورج نکالنے والے، اے صبح کا اجالا لانے والے۔ تو مولانا فرماتے تھے کہ ہماری جماعتیں ہدایت کا سورج ہے، ہدایت کا سورج ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اندھیرے ٹک نہیں سکتے، سمندروں کو بھی روشن کرتا ہے، پہاڑوں کو بھی روشن کرتا ہے، پہاڑوں کو بھی، سمندروں کو بھی، صحراؤں کو بھی، بادشاہ کے محل میں بھی روشنی پہنچاتا ہے، غریب کے جھوپڑی میں بھی ویسی روشنی پہنچاتا ہے، بادشاہ کے محل میں بھی، غریب کے جھوپڑے میں۔ تو فرما دیتے ہیں کہ ہماری جماعتیں ہدایت کا سورج، جہاں جہاں سے گزریں گی، جہاں جہاں سے گزریں گی، اللہ وہاں ہدایت پھیلاتا چلا جائے گا۔ جہاں جہاں سورج طلوع ہوگا اندھیرے چھٹتے جائیں گے، روشنی پھیلتی جائے گی۔ جماعتیں جہاں جہاں سے گزریں گی وہاں ہدایت پھیلتی چلی جائے گی۔ باطل کے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے۔ تو بھائیو یہ غم فکریں لے کر جاؤ کہ اللہ ہمارے ضلعوں کے لیے ہمیں ذریعہ بنائے، ہمارے صوبے کے لیے اللہ ذریعہ بنائے، پورے ملک کے لیے ذریعہ بنائے، عالم میں اللہ ہم سے کام لے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سال کے دوران ہماری 100 جماعتیں بیرون میں گئی ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 100 سے 180۔ اچھا مردوں کی کتنی، عورتوں کی اندازہ؟ اچھا کہہ رہے ہیں 180 جماعتیں گئی ہیں اب تک اس سال میں، جولائی میں شروع ہوا تھا،
जमातों की तश्कील का काम, और अब जुलाई आया है तो ये बता रहे 180 जमातें करम है। हमारी औरतों से अल्लाह काम ले रहा है, हमारी औरतों से अल्लाह काम ले रहा है। 80 जमातें औरतों की, 90 जमातें औरतों के साथ दुनिया के मुल्कों में, बस अल्लाह की देन है, हमारी ताकत की बात नहीं। तो भाइयों करते रहेंगे, अल्लाह आगे बढ़ाएगा, जिलों में भी काम लेगा, सूबे में भी काम लेगा, मुल्क में भी काम लेगा, और अल्लाह आलम में भी इंशाअल्लाह काम लेगा। अज़ाइम इरादे हौसले, तो ये अज़ाइम लेकर जाओ, हौसले लेकर जाओ, इरादे लेकर जाओ। इज्तिमा की तारीखें वो 3 दिन का इज्तिमा नहीं है, ये तो लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है। वो इज्तिमा 3 दिन का इज्तिमा नहीं है, वो 2 दिन का होता है। नहीं है, 2 दिन का इज्तिमा नहीं है। वो जिस दिन से तारीख मिली उस दिन से इज्तिमा की मेहनत शुरू हो गई, इज्तिमा तक होगी, फिर इज्तिमा के बाद जो मजमा आया फिर वो मेहनत करने जाएगा। तो ये 6 महीने की मेहनत होती है, पहले की मेहनत और बाद की मेहनत। तो इज्तिमा 2 दिन का नाम नहीं है, इज्तिमा पहले और बाद दोनों मेहनतों का नाम है। फिर उसमें अल्लाह ऐसी तासीर पैदा करते हैं, वो मजमा जो कुर्बानियां देते हुए आता है और फिर वहां से कुर्बानियां देने के लिए रवाना होता है। एक मजमा कुर्बानियां देता हुआ, मेहनत करता हुआ आया, और एक मजमा कुर्बानियां देकर मेहनत के लिए गया। उस मजमे में अल्लाह वो तासीर पैदा करता है, वो कुर्बानियों का असर होता है कि जिन पर उनकी नजर पड़ गई उन्हें हिदायत मिली, उन पर जिनकी नजर पड़ी उन्हें हिदायत मिल गई। कल से हिंदा का किस्सा सुना रहे हैं, तो हिंदा ऐसी सख्त दिल औरत थी, सख्त दिल, जिसने हजरत हमजा का कलेजा चबाने की कोशिश की थी। कितनी सख्त दिल औरत थी। अबू सुफियान की बीवी, जब अबू सुफियान ईमान लाए और जब घर में जाके कहा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, तो उनकी बीवी उनके सीने पे बैठ गई, कहने लगी तू कौम का सरदार अपना दीन छोड़ता है, तुझे जुबा कर दूं। तू कौम का सरदार अपने कौम का दीन छोड़ता है, कौम कहाँ जाएगी? तू सरदार तेरे ने दीन छोड़ दिया, तुझे जुबा कर दूं। वही हिंदा रात को उसने सोचा चलो आज मक्का फतह हुआ है, मुसलमानों को तंग करके हमने मक्के से निकाला था उनके वतन से, आज वो फतह करके आए हैं, तो देखो चलो आज क्या कर रहे हैं। वो बाहर निकली तो गलियां खाली पड़ी हैं मक्के की। हर कौम फतह का जश्न मनाती है, फतह का जश्न हर कौम मनाती है, आज मक्के की गलियां खाली पड़ी हैं। उससे ख्याल हुआ कि जहां डेरे डाल के ठहरे थे साहबा, वहां डेरों में गए, वहां कोई नहीं। फिर ख्याल हुआ हरम में चलो, तो हरम में जाके देखा तो हरम भरा हुआ। वो दुआएं मांग रहे और करीब आई। जैसे हमारे इज्तिमा में जो मजमा मानूस नहीं होता, किनारे किनारे बैठता है, उसे जाको ज्यादा जोर डालो को, जोर डाले तो मैं हूँ चलेता हूं। तो पहले जो मानूस नहीं होते वो दूर दूर बैठते हैं किनारे, फिर जरा और करीब आते हैं, फिर जरा और करीब आते हैं। तो मैं वहां जाकर उनको करीब लाने की कोशिश करे, नहीं मैं आतो सुबह आतो घर को हुच चलाता हूं। तो हिंदा करीब आती गई कि ये क्या दुआएं मांग रहे हैं। तो साहबा दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह कुरैश को हिदायत दे दे,
مکے والوں کو ہدایت دے دے. تو ہندا سوچنے لگی کہ ہم نے ان کے ساتھ دشمنی کی اور یہ ہماری ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، ہماری خیر خواہی اور بھلائی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. ہندا کا دل بدل گیا، واپس آ کے کہنے لگی کہ مجھے بھی حضور کے پاس لے چلو. تو ابو سفیان کہنے لگے اری ہندا تیرا دل کس نے بدل دیا؟ تیرا تو دل پتھر ہے، پتھر. یہ پتھر کیسے موم ہو گیا؟ تو ہندا کہنے لگی کہ آج جو کعبے میں نے مسلمانوں کو دعائیں مانگتے عبادت کرتے دیکھا ہے، دعائیں سنی ہے، میرا دل موم ہو گیا. پھر حضور کے پاس آئی اور آ کے انہوں نے یہ کہا، اب تو صحابیاں ہیں، آ کے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک سب سے زیادہ مجھے بغض اس ڈیرے سے تھا. کون سا ڈیرا جس پہ آپ ٹھہرے ہیں؟ آپ سے تو ہے لیکن آپ کے ڈیرے سے بھی بغض تھا، اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبوب یہ ڈیرا ہے. دل بدلتے ہیں، دل بدلتے ہیں. لیکن وہ محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، 2 دن کے جلسے کا نہیں. ایک مجمع پہلے قربانیاں دے اور ایک مجمع بعد میں قربانیاں دے. قربانیاں دیتے ہوئے ایک مجمع آیا اور ایک مجمع وہاں سے قربانیاں دینے کے لیے جا رہا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے. اللہ قبول فرمائے. سب نے نیتیں کی ہیں، سب نے ارادے کیے ہیں کہ 4 مہینے ہم اجتماع کی محنت میں لگائیں گے. گھر جا کو سوچو گا تو کیا کرے رہے نہیں، تو کیمل صاحب کا فضا یاد ہے، فضا میں آ کر جذبے میں نام دے دیا، گھر جا کے سوچ رہے ہیں کعبہ اٹک گا مہینے نہیں نکل جاؤ. تو اللہ قبول فرمائے. سارے مجمع نے 4 مہینے کے ارادے کیے ہیں. اللہ سب کو قبول فرمائے. جتنا لگا سکو اجتماع سے پہلے لوگوں، جو بچ جائے 4 مہینے میں وہ اجتماع کی بات کرو. اور اجتماع سے پہلے علاقے میں کام کریں گے اور اجتماع کے بعد کہاں جائیں گے؟ ملک کے صوبوں میں جائیں گے. پہلے علاقے میں کام کریں گے اور بچا ہوا پھر اس کے بعد اجتماع کے بعد جو جائیں گے کہاں جائیں گے؟ صوبے میں. اور اپنے علاقے میں پیدل جماعتیں بناؤ، پیدل جماعتیں بناؤ. ایک جماعت ایک زون میں ڈالو. زون بنے ہوئے ہیں، کیا بولتے تمہارے یہاں سے؟ وہ 15-20 بستیوں کا علاقہ زون ہے نا، کیا بولتے ہیں؟ زون ہی بولتے ہیں. ایک جماعت ایک زون میں ڈالو. اب ایک زون میں 15-20 بستیاں ہیں، اس میں 8-10 بستیوں میں مسجد ہے، 8-10 میں مسجد نہیں ہے. مسجد والی بستی میں ٹھہرے، وہاں بھی 2 دن کام کرے اور 2 دن جا کر وہاں سے ان بستیوں میں کام کریں جن بستیوں میں مسجد نہیں ہے. اس طرح ان بستیوں میں مسجدیں بھی بنیں گی، اذان نماز بھی چالو ہوگی. گجرات والوں نے ایک بڑا اچھا انتظام کیا ہے. ابھی ہمارے یہاں اس کی ترتیب نہیں بنی، اللہ کرے کوئی ضلع والے ہمت کر کے وہ ترتیب بنائیں کہ وہ ایک ٹینٹ لے کے چلتے ہیں. ٹینٹ وہ بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے، انہوں نے بنایا ہے. اس میں 15 آدمی آرام کر سکتے ہیں. وہ ٹینٹ میں رہ سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، سامان رکھ سکتے ہیں. وہ ٹینٹ لے جا کے کہیں جہاں مسجد نہیں ہے یا کسی بستی میں مسجد ہے لیکن وہاں کام کرنے نہیں دیتے، وہاں وہ ٹینٹ گاڑتے ہیں. جماعت اس میں ٹھہرتی ہے سامان کے ساتھ. 15 آدمی تک وہ ٹینٹ میں ٹھہر سکتے ہیں، سامان کے ساتھ رات سو سکتے ہیں. تو وہ ٹینٹ ڈالتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے ایک کھلے میدان میں جمع کرتے ہیں لوگوں کو. تو اس طرح ان بستیوں میں بھی جا کے جماعت ٹھہرتی ہے جہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور عجیب بات
یہ قصہ انہوں نے سنایا لاس اینجلس میں. کہاں ہے سو لاس اینجلس؟ قدر ہے نا وہاں، نہیں ٹمکور کے بازو کی. کہاں جو ہے سو امریکہ ایک دم آخری کنارہ وہ مغرب کا. وہاں انہوں نے اجتماع میں سنایا. وہ جماعت کام کر کے واپس آئی. 2 مہینے کے بعد ایک فوٹو آئی وہاں سے واٹس ایپ پہ، اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ ویسا ہی ٹینٹ وہ لوگ لے کے چلے، اور ایسی جگہوں پر جہاں وہاں تو بہت جگہ ہیں جہاں مسلمان ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، ویسی جگہوں پر وہ جا کے جماعت نے وہ ٹینٹ ڈال کر اس میں قیام کیا اور کام کیا. اس کی 2 مہینے کے بعد عمل ہو گیا. کہاں عمل ہوا؟ ارے کہاں جی؟ امریکہ. ابھی ہمارے کرناٹک والے سوچلے کو اچھی تمہیں بھی سوچو ایک ترتیب ہو سکتی ہے. ضلع والے کوئی شروع کرو تو اگلے لوگ کاپی کریں گے، اور ان سے معلوم کرو کیا ترتیب ہے اس. اگر یہاں بنانا مشکل ہے ان کے پاس سے منگا لو. وہ ہلکا ٹینٹ ہے اور آسانی سے لے جا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. تو ایک جماعت زون میں ڈالو. اب وہ 15-20 بستیاں سمجھو ایک ایوریج. تو 20 بستیوں میں 10 بستیوں میں مسجد ہے، 10 میں نہیں ہے. تو 4 دن مسجد والی بستی میں ٹھہرے، 2 دن وہاں کام کرے اور 2 دن وہاں جا کے کام کرے جہاں مسجد نہیں ہے. تو اس طرح چلا ہر بستی تک جماعت پہنچ جائے. سمجھ میں نہیں کرتی. اور پیدل جماعتیں چلاؤ اپنے زونوں میں. پھر ہر جماعتیں ڈالو ہر بستی میں، اور پھر ہر بستی والوں کو اس پر تیار کرو کہ وہ گھر گھر ہر فرد کی محنت کرے. گھر گھر فرد کی محنت 2.5 گھنٹے صرف بیان کر کے لگ جاؤ. ایک دن سمجھاؤ، ایک دن ان کو ساتھ لے کر کرو. ایک دن سمجھاؤ، ایک دن ان کو ساتھ لے کر کرو. دکھاؤ ان کو کیسے کرتے ہیں. تیسرے دن بولو آج تمہیں کرو ہمیں دیکھتے ہیں. آج ہمیں کرے تمہیں دیکھے نہیں، ہمیں کیسا کرے ایسا تمہیں کرو ہمیں دیکھتے ہیں. تو سٹارٹ کر کو آؤ گاڑی. نہیں تو سٹارٹنگ پرابلم رہتا ہے، سٹارٹ ہوتی نہیں. وہ سٹارٹ کر کو آ جاؤ، پھر وہ سب کو لے چلتی. تو چلے کی جماعت زون میں ڈالنا، اور وہ ہر بستی میں جانا. جہاں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد والی بستی میں ٹھہر کر وہاں بھی کام کرنا. پیدل ایک بستی سے دوسری بستی، اور ہر بستی میں جا کر وہاں والوں کو تیار کرنا. ہر گھر بولو بھائی، ہر گھر ہر فرد پر محنت کرنے کے لیے ان کو تیار کرنا. وہ ہر گھر ہر فرد کی محنت میں بات کریں گے، سمجھائیں گے، ایمان کی آخرت کی بات کریں گے. اور تشکیل ہر جگہ الگ الگ ہوگی. کہیں 3 چلے کی بھی کریں گے، کہیں چلے کی بھی کریں گے. ایک آدمی نیا ہے، مانوس نہیں ہے، تو اس کی کیا تشکیل کریں گے؟ بولو بھائی، مانوس نہیں ہے، نیا ہے، کیا تشکیل کریں گے؟ بھائی ایک 3 دن چل کو دیکھو کیا فائدہ ہوتا ہے. دیکھو ایک 3 دن میں، ایک 3 دن چل کو دیکھو، تجربہ کرو، آزماؤ، دیکھو کیا تمہیں فائدہ ہوا تو آئندہ کرو، نہیں فائدہ ہوا تو نہ کو کرو. ایک بار 3 دن چل کو دیکھو. اس طرح آخری درجہ کیا تشکیل کرنا ہے؟ عورتوں کی جماعتیں اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بننے لگ گئی ہیں. عورتوں کی اجتماعی تعلیم سے عورتوں کی 3 دن کی جماعت بناؤ، عشرے کی بناؤ. ماہانہ جو جوڑ ہوتے ہیں، ماہانہ جوڑ زونوں کے، اس میں سے چلے کی اور بیرون کی جماعتیں بناؤ. مستورات
महानगरों में चिल्लेती मस्तुराती और बैरून। अच्छा एक बात, जितने लोगों ने तुम्हारे यहाँ बैरून के लिए नाम दिया है और उनकी जमातें बनी हैं, बैरून के लिए उनकी तरतीब बनी है, तश्कील हुई है, उनको मत रोको बैरून में जाने से। भाई हमारे यहाँ काम है, इतना काम है ना जी, हाँ तुम्हें कहा जी फॉरेन में जाती है, तुम्हें भी यहाँ वक्त लगाओ जी, तुम्हें सब है ना, तुम्हें क्या करती? अरे पूरे जिले से 2 जमाता गए तो 20 आदमी हुए, वो जिले में 20-600, उनको जाने दो बैरून। जिनके बैरून की तश्कील हो गई है, जमात बंदी हो गई है, उनको मुकामी तकाजे पर मत रोको, उनको जाने दो। किसे? हाँ, बैरून जाने वालों को जब भी चाहे चले गए, इज्तिमा के बाद जाओ, उनको भी नहीं रोको। चंदा की बात करो, मोहम्मद की बात करो। आखिरी बात ये है, देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तालिबात लड़कियां, कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां, उनके लिए सहूलत के लिए इतवार का दिन तालीम शुरू की है। तो जहां जहां कॉलेज पे पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनकी लड़कियों की तालीम नहीं, वो लड़कियों की तालीम नहीं, वो इज्तिमाई तालीम, लेकिन इतवार के दिन ऐसे इलाकों में रखना ताकि उनको शरीक होने में सहूलत हो। इतवार के दिन तालीम रखना, वो लड़कियों की तालीम नहीं बोलना उससे, वो एक इज्तिमाई तालीम है, लेकिन चूंकि लड़कियों के लिए सहूलत इतवार के दिन है, तो इसलिए उसे इतवार को रखना, और उसमें 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार मुनासिब मर्दों का बयान होना, जो उनको बात समझा सके, वो शहर के मशरे से पहले। किसका बयान? ऐसे ही तलबा को 24 घंटे की जमात बनाओ उनकी, हफ्ते की असर से इतवार की इशा तक। 2 दिन की छुट्टी है तो 2 दिन की बनाओ, और हमारे साथी 3 दिन के अलावा मजीद 1 दिन उनके साथ दें और उनकी जमात लेकर जाए। जो तलबा जमातों में वक्त लगा लेंगे, इंशाल्लाह उनकी हिफाजत हो जाएगी, बहुत सी बीमारियों से हिफाजत हो जाएगी। बीमारियां हजारों हैं, बीमारियां हजारों हैं, सेहत एक है। बीमारियां कितनी हैं? हजारों। सेहत कितनी है? एक। तो सेहत आ गई तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो बीमारियों के चक्कर में मत पड़ो, सेहत बनाने की फिक्र करो, और उसकी तरतीब ये है कि उनको 1 दिन की जमात में निकालो। 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन ले जाओ। आगे बड़ी छुट्टी आई, 10 दिन की है, 10 दिन की जमात में ले जाओ। 20 दिन की है, 20 दिन की जमात में ले जाओ। जब इन बच्चों में दीन आएगा तो बीमारियों से सब हिफाजत हो जाएगी। वरना वायरल आजकल वायरल है, वायरल। क्या वायरल का तो क्या भाई, वायरल का तो घर में एक को लगी तो सबको आती है, बचता नहीं कौन भी। तो वो वायरल चल रहा है। इसकी हिफाजत यह है कि सबको अल्लाह के रास्ते में निकालो, ये एंटीबायोटिक है। ये सारी मेहनत इज्तिमा के लिए करना है इंशाअल्लाह। पार्किंग और ट्रैफिक में बहुत बड़ा मजमा नौजवानों का लगता है। उनकी जमातें बनाओ 10-10 की, और उनका एक किया ठिकाना बनाओ, एक शामियाना अलग लगाओ मुनासिब जगह पर, वहां वो नमाज पढ़े,
خالی وقت میں آ کر بیٹھ کر بیان سنیں، بیان کا کام، ورنہ یہ نوجوان نمازیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایسے خدمت پہ پکانے والے ہیں، ان کی بھی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. ضروری کام ہے، آدھے کام کریں، آدھے نماز پڑھیں، اور آدھے جا کے پھر نماز کام پہ لگے، آدھے آ کے نماز پڑھیں. اس کی ترتیب ہے. اور ایک بیماریاں تو ہزاروں ہیں نا، صحت ایک ہی ہے. ہمارا کام زبان سے اور چل پھر کر کرنے کا ہے. ہمارا کام زبان سے کرنے کا ہے اور چل پھر کر کرنے کا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستے اختیار مت کرو. بس دو راستے ہیں. چل کو جانا، منہ سے بات کرنا. چل کو جانا، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ سب بیماریاں. اس کے بعد کہتے ہیں یہ سب بیماریاں. تو اتنے پچ رہو تمہیں، چل کو جانا، منہ سے بات کرنا، بس کے جی. کی جماعت جاتی ہے چلے کی، اس میں اگر کوئی عورتوں میں مناسب بات کرنے والے ہیں تو جہاں جاؤ وہاں عورتوں کو بھی مقابل لوگوں کے ذریعے جوڑ کر ان کو بھی اس بات سمجھاؤ. اگر جماعت میں کوئی مناسب بات کرنے والے عورتوں میں ہیں، نہیں تو مت کرو. بس. اچھا، ابھی تو ہم دعا کر لیتے ہیں. ایک نکاح ہے، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا سیدنا یا مولانا یا غایت رحمتنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجود والكرم يا ذا المن والعطاء والإحسان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا مار الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا عرض الضعفاء يا عرض الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا بدع الغرقى يا محسن يا مجمل يا منعم يا مبتل يا جبار يا منير. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وقفيق الشجر ودبي الباء. يا صريخ المستصرخين يا صريخ المستصرخين ومنتهي الأعيذين والمفرج عن المكروبين
والمروحات المغمومين ومجيب دعاء المضطرين ومجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا إله العالمين منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وعنت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا عنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والكرم يا ذا المن والعطاء والإحسان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطایا سے درگزر فرما چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما جو جان بوجھ کر ہوئے انہیں بھی معاف فرما جو انجانے سے ہوئے انہیں بھی معاف فرما تیرے کمزور بندے ہیں تیرے کمزور بندے ہیں تیرے ضعیف بندے ہیں تیرے عاجز و لاچار بندے ہیں کبھی نفس نے بہکایا کبھی شیطان نے بہکایا کبھی ماحول کے بہاؤ میں ہم آ گئے اے اللہ ہم سے تیرے حکم ٹوٹے ہیں تیرے نبی کے طریقے چھوٹے ہیں سر تا پیر قصوروار ہیں ہمارا بال بال خطا کار ہے رواں مجرم ہے خطا کار ہے اے اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں اپنے قصوروں کے اعتراف کے ساتھ آئے ہیں اپنے قصوروں کے اقرار کرتے ہوئے آئے ہیں تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے تو نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تیرے حکم پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں تیرے وعدے کا یقین کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما ہمارے گھرانوں کو معاف فرما ہماری نسلوں کو معاف فرما پوری امت کو معاف فرما پوری امت کو معاف فرما پوری امت کو معاف فرما اے اللہ تیرے حبیب کی یہ پیاری امت پوری دنیا میں پریشان ہے اے اللہ اس پریشان حال امت پر رحم فرما دے اس پریشان حال امت پر رحم فرما دے سب سہارے ٹوٹ گئے سب آسرے اٹھ گئے سب سہارے ٹوٹ گئے تیرا ہی سہارا ہے تو نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی آسرا نہیں میں وہ آسرا ہوں اور جس کا کوئی سہارا نہیں میں سہارا ہوں جس کا کوئی ماوا مہیلا نہیں میں ماوا مہیلا ہوں اے اللہ اس بے سہارا امت کا سہارا بن جا اس بے آسرا امت کا آسرا بن جا اس بے ٹھکانہ امت کو ٹھکانہ دے دے اپنے کرم کا سہارا دے دے اپنے کرم کا آسرا دے دے ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفسوں کے حوالے نہ کر اے اللہ ہمیں ماحول کے حوالے نہ کر ہمیں حالات کے حوالے نہ کر اے اللہ اپنے کرم کے سہارے چلا اپنے فضل کے سہارے چلا اے اللہ باطل اپنے پنجے گاڑ چکا ہے باطل اپنے پنجے گاڑ چکا ہے چھٹنے کی کوئی سبیل نہیں ہے اے اللہ تیری ہی قدرت کا سہارا ہے تیری قدرت کا سہارا ہے تیری مدد کا آسرا ہے اے اللہ تو نے ہی موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کی مدد کی فرعون کو اس کی فوجوں کے ساتھ
تو نے ہی سمندر میں ڈبویا، اے اللہ تجھے آج بھی وہی قدرت ہے، تجھے آج بھی وہی قدرت ہے۔ اے اللہ اس امت کی مدد فرما دے، مدد فرما دے، مدد فرما دے، باطل کے پنجوں سے چھڑا لے، اے اللہ باطل کے پنجوں سے چھڑا لے، باطل کے ہر پنجے سے چھڑا لے، مخلصین کی قیادت نصیب فرما، مخلصین کی قیادت نصیب فرما، مخلصین کی قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے، اس امت کے حال پر رحم فرما دے، اس امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ جس کرم سے تو نے دین کی مبارک محنت چالو فرمائی اور جس کرم سے تو نے اسے دنیا میں پھیلایا، اسی کرم سے امت میں اسے ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا دے، امت میں اسے دین کے آنے کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کے آنے کا اسے ذریعہ بنا دے۔ جس کرم سے تو نے ہمیں اس پہ لگایا، تو نے ہی لگایا، تیرا ہی کرم ہے، تیری ہی مہربانی ہے، تو نے ہی اپنے کرم سے اس محنت میں لگایا، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ اے اللہ اسی کرم سے موت تک لگے رہنا نصیب فرما، موت تک چلتے رہنا نصیب فرما، آگے بڑھتے رہنا نصیب فرما، اخلاص بھی عطا فرما، استقلاص بھی عطا فرما، استقامت بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو منگتے ہیں، ہم تو بھکاری ہیں، بھیک مانگنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہاتھ پھیلاتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، وعنت الوجوہ، وعنت الوجوہ للحی القیوم، ناک رگڑتے ہیں۔ اے اللہ ہر خیر کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہر خیر کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہر شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا و آخرت کی سرخ و نصیب فرما، دارین کی عافیت مقدر فرما، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے محسن احسان فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ہمارے اس جوڑ کو قبول فرما، جو کچھ سوچا گیا ہے اے اللہ ہم نے اپنی بساط پر سوچا ہے، اے اللہ تو اپنی قدرت سے پورا فرما، اپنی مدد سے پورا فرما، ہمیں ہمارے حال نہ چھوڑ، ہمیں لوگوں کے حوالے نہ کر، حالات کے حوالے نہ کر، ماحول کے حوالے نہ کر، اپنے کرم کے سہارے چلا، اپنے فضل کے سہارے چلا، اپنے کرم کے سہارے چلا، اپنے فضل کے سہارے چلا۔ جو کچھ اس مشورے میں ہم نے نیتیں کی، عزائم کیے، ارادے کیے، ہم بھی کمزور ہیں، ہمارے ارادے بھی کمزور ہیں، تیری مدد بغیر نہ کچھ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ اے اللہ اپنی بھرپور مدد شامل فرما دے، اپنی بھرپور مدد شامل فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر دے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، جس نے تیری پناہ مانگی اس نے بہت بڑی پناہ مانگی، جو تیری پناہ میں آ گیا وہ بہت بڑی پناہ میں آ گیا۔ اے اللہ تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ اپنی رضا کی دولت نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں اپنے کرم سے دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں اپنے کرم سے دور فرما، ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، حاجتیں تیری پیدا کی ہوئی ہیں، ضرورتیں تیری پیدا کی ہوئی ہیں، پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، کتنی حاجتیں ایسی ہیں زبانوں پر بھی نہیں لائی جا سکتی ہیں، لیکن دل کا حال تو دل والے سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما۔
دنیا اور آخرت کی عزت سرخروئی نصیب فرما، دارین کی عافیت مقدر فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، ہمارے کام کرنے والوں میں، ہمارے دوستوں میں، بزرگوں میں، پوری امت میں اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما۔ ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں، پیسوں سے دوائیں خریدتے ہیں، صحت تو تیرے غیبی خزانوں میں ہے، وہ کہاں سے خریدیں گے مالک؟ تو اپنے غیبی خزانوں سے سب بیماروں کو صحت نصیب فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اپنوں سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے صورتیں پیدا فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ان کے لیے سارے جوڑوں کا انتظام فرما، آپس کے اے اللہ انتشار و خلفشار کو، آپس کی نفرتوں اور عداوتوں کو اے اللہ وہ الفتوں سے بدل دے، الفتوں سے بدل دے، الفتوں سے بدل دے، اے اللہ اپنے کرم سے الفتوں سے بدل دے، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، حساب کی سختیوں میں ہماری مدد فرما، پلسرات سے پار ہونا آسان فرما، جنت الفردوس کا ہمارے لیے فیصلہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہے ہم ان سب کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، جن شرور آفات بلایا فتن سے تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ان سب سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں پناہ نصیب فرما۔ جتنے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکیں گے، اے اللہ سب کی حاجتوں اور ضرورتوں کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو، اس نکاح کو قبول فرما، اس میں برکت نصیب فرما، اولاد صالح کا ذریعہ فرما، آپس میں خاندانوں میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔